Bismillahirrahmanirrahim. I think what I'll do is, our goal is to provide thesis topics. وہ کس چیز پہ ریسرچ کریں یہ سمجھانا ہے. خاص طور پہ اس معاملے میں بے شمار غلط فہمیاں ہیں جو رائج الوقت ہیں. موٹی موٹی باتیں میں بتلا دیتا ہوں. سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہیں، یعنی اپنی قیمت نہیں پہچانتے، تو ہماری تھیسس بھی بیکار ہے، ریسرچ بھی بیکار ہے. کسی طرح سے ہمارے ہاتھ میں ڈگری آ جائے تو ہمارا کام ختم ہو جائے گا، اور سب سے جو اس کا آسان راستہ ہے اس کو اختیار کرنا چاہیے. سب سے آسان راستہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی پبلشڈ آرٹیکل لو، اس کی نقل اتار لو. اس میں اگر وہ نائجیریا پہ ڈیٹا ہے تو اس کی جگہ پاکستان کے ڈیٹا ڈال کے سیم چیز کر لو. تو ایک بات تو یہی ہے کہ نہیں، بلکہ ایوری اسٹوڈنٹ ہیئر کے اوپر 15-20 سال کی محنت ہوئی ہے تو وہ یہاں پہنچا ہے. بالکل ہی یعنی جو کہ کہا جائے کہ ایلیٹ ایکسکلوسیو پریولیجڈ کلاس ہے. ہم لوگ جس موقع ہمارے سامنے ہے وہ اس قوم میں یعنی 99% لوگوں کو ملتا نہیں ہے. تو اس کو اہمیت نہ دینا یہ ایک نادانی ہے. لیڈرز آف دا قوم تم لوگ ہی میں سے ہوں گے جو اس کو چلائیں گے، اور تم لوگ جو بات کرو گی اور کہو گی وہ ملک کے فیوچر کو افیکٹ کرے گی. تو رسپانسبلٹی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، اور موقع بھی ہے. تو یہ تو ایک بات ہے کہ اپنے آپ کو یعنی انسگنیفیکنٹ نہیں سمجھنا، اپنی قیمت کو پہچاننا. دوسری بات یہ ہے کہ مغربی علم سے مرعوب نہ ہونا، یعنی جو ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے. تو یہ دانش فرنگ جو ہے وہ دراصل بہت بڑی گمراہی ہے. اصل میں یہ بنایا گیا ہی اس لیے ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا جائے اس علم سے، اور پھر وہ یعنی مفلوج ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہم اپنا خود مسئلے تو حل کر ہی نہیں سکتے ہیں. تو اس لیے کیونکہ اس میں ہمیں جو ایکویشنز لگانے پڑتے ہیں وہ ہمیں آتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے ہم جو ہے وہ ویسٹ سے ایکسپرٹ کو بلائیں گے کہ میری گھر میں لڑائی ہو رہی ہے تو آپ آ کے اس کی تصفیہ کریں. تو یہ بہت بڑی حماقت ہے. کوئی فارن ایکسپرٹ ہمارے مسئلوں کو سمجھ بھی نہیں سکتا ہے، لیٹ الون کہ ان کو اینالائز کرے، اس کے کوئی سلوشن پرپوز کرے. تو یہ سمجھنا بات کہ ویسٹ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے علم کے اعتبار سے، انسانی علم کے اعتبار سے، یہ بہت اہم ہے. کیونکہ مثلاً اکنامکس میں ماڈل ہے انسان کا کہ وہ خالی ایک کھانے پینے کی مشین ہے، وہ یوٹیلٹی میکسیمائز کرتا ہے، اس کا انسان سے کوئی تعلق نہیں. کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں تھا. سائیکالوجسٹ کے پاس ایک اور ماڈل ہے انسان کا کہ وہ ایک روبوٹ ہے، اس کو اسٹیمولس رسپانس ملتا ہے اور وہ اس کو پروگرام کیا جا سکتا ہے ریوارڈز اور پنشمنٹ سے. یہ بھی کوئی، اس کی بھی کوئی حقیقت حیثیت نہیں. پالیٹکس میں جو ماڈل ملتا ہے انسان کا کہ وہ انسان جو ہے اس کے اندر کوئی morality نہیں ہوتی. میکیاویلی سے آئے ہیں، آپ ٹریٹی کریں، اگر آپ کے فائدے میں ہے اور آپ کے نقصان میں اس کو توڑ دیں. وعدے کا کسی کا اعتبار نہیں، اور
یعنی یہ بھی. اور پھر وہ باقی سوشیالوجی وغیرہ میں لا آف دا جنگل ہے کہ ہم لوگ سب جانور ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے ہیں, جو جس کے ہاتھ میں زور آ گیا, قابو آ گیا, وہ اس پہ اٹیک کرے گا. یعنی ان کے ذہنیت ہی میں یہی ہے کہ اگر 2 سویلائزیشن ہوں گے تو اس میں سے کون کس کو اٹیک کرے گا. یعنی یہ خیال کہ دونوں آپس میں دوستی اور تعلقات اور تجارت وغیرہ کر سکتے ہیں, یہ ان کے ذہن میں بھی نہیں آتا. تو جو بھی ان کا تصور انسان کا ہے وہ بالکل ہی حقیقت سے اتنا دور ہے کہ حیرت ہے. اسی کے اوپر وہ اپنے سوشل سائنس بناتے ہیں اور اس سے پھر ہم لوگ روب میں آ جاتے ہیں. اور حالانکہ ہماری عقل خود ہمیں بتلاتی ہے, جب ہم یوٹیلٹی ماڈل بنتے ہیں تو ہم پہلی مرتبہ کم از کم یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ایسا تو میں نے کبھی ہوتا ہوا نہیں دیکھا, بھلا ایسا کیسا کون سا کنزیومر ہے, میں نے تو کبھی ایسا خود نہیں کیا کہ اپنا یوٹیلٹی فنکشن بنایا ہو اور اس کو میکسیمائز کیا. مگر بہرحال روب میں آ کر ہم کہتے ہیں چلو بڑے لوگ کہہ رہے ہیں تو میں کون سا چھوٹا سا آدمی ہوں, میں کیا کہہ سکتا ہوں, ان کی بات مان لیتے ہیں. تو یعنی کہ مغربی علوم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس میں اکانومیٹرکس بھی شامل ہے اور اکنامکس بھی شامل ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل ہی بے بنیاد ہیں. اس کی یعنی جو طریقے اختیار کیے تھے سارے کے سارے دھوکے ہیں. اکانومیٹرکس جو ہے دھوکہ دینے کا طریقہ ہے اور یہ اکنامکس تھیوری بھی دھوکہ دینے کا طریقہ ہے. اب ایک حقیقت بھی ہے, ایسا نہیں ہے کہ صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اس حقیقت تک پہنچنا زیادہ مشکل نہیں ہے بشرطے کہ انسان جو ہے وہ دھوکے میں نہ آئے. تو اگر ہم اپنی آنکھیں کھول لیں اپنا, یعنی ہم نے وہ مغرب کے علم کے بت کے سامنے سجدہ کر رکھا ہے تو کچھ نظر نہیں آ رہا ہے, ہم کھڑے ہو جائیں اور اپنی آنکھیں استعمال کرنا شروع کریں تو بہت کچھ چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی. تو اور انسان کو اللہ تعالی نے عقل دی ہے. اور حیرت انگیز بات یہی ہے کہ یہ جو سائنس ہے اب مجھے ہوا پتہ بہت زمانے کے بعد کہ دراصل یہ اسلام ہی کی چیز ہے اور ان لوگ نے ہم سے لی تو مگر کبھی سمجھا نہیں. جیسے کہ کوئی یعنی آدمی کے میکینک ہے, اس کے ہاتھ میں گاڑی آ جائے, اس کو سمجھ لائے, اس کو کل پرزے بھی بنا لے, مگر یہ آئی کہاں سے, یہ کس طرح سے بنی, کون سے خیالات ہیں, یہ دو الگ چیزیں ہیں. تو یعنی وہ تھاٹ پروسیس جو کہ لگی کہ یہ مینوفیکچر کیسے ایسی کیسی چیز بنے گی. ایک بنی بنائی چیز ہے, اس کو چلانا آسان ہے, اس کو سمجھنا, اس کو کل پرزے, مگر یہ کہ یہ مینوفیکچر کیسے, کون سے خیالات تھے جس کے تحت یہ آئے وجود میں, وہ ایک الگ چیز ہے. اس پہ یہ لوگ کبھی اس تک نہیں پہنچ سکے. سائنس جو ہے اس کا بہت آسان ہے ہم لوگوں کو سمجھنا, کیونکہ یہ ہمارے دین کا حصہ ہے ایک طرح سے. اس میں جو سائنس کی جو بیسک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ظاہر ہے, جو نظر آ رہا ہے, اس کو دیکھ کر اس کے پیچھے جو چھپی ہوئی ریالٹی ہے اس تک پہنچ جانا. دس از دی ایسنس اینڈ ہارٹ اینڈ سول آف سائنس. اور اس کی مثال یہ ہے کہ وہ سیب گر رہا ہے تو یہ تو ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے, جو ایکشن آف گریوٹی ہے, جو ہڈن ہے اور چھپا ہوا ہے, اس تک ہم پہنچ گئے اس سے. تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہے, یعنی اس کا کوئی یقینی طریقہ نہیں, یہ ایک الہامی سی چیز ہے اور اس کا کوئی میتھڈالوجی نہیں ہے. کسی لاجک سے انسان وہاں نہیں پہنچ سکتا ہے کہ اچھا سیب گرا اس میں گریوٹی ہوگی. اسی طرح سے الیکٹرانز ہیں اور پروٹونز ہیں اور نیوٹرانز ہیں, یہ سب ایک طرح سے گیس ورک ہے کہ آدمی ظاہر میں کچھ ہوتا ہوا دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہو رہا ہے. پھر اس کو خیال آتا ہے کہ شاید اگر کوئی الیکٹران پارٹیکل ہو اور وہ اس طرح سے کام کرتا ہو تو دیٹ وڈ ایکسپلین واٹ وی آر سینگ. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کائنات اتنی بڑی ہے, کیسے بنی, اور اس میں اتنے سارے, تو اس میں اللہ تعالیٰ کا وجود ہے کی طرف یہ گواہی ہے. تو یہ انفرنس کبھی سرٹن نہیں ہے. اچھا, تو ان لوگ نے فلاسفی سائنس اس پوائنٹ سے شروع کی کہ سائنس جو ہے یہ الگ چیز ہے اور دین جو ہے وہ الگ چیز ہے. اصل میں ان کے ہاں جو ہے سائنس اور ریلیجن کی لڑائی ہوگی بڑی زبردست,
اور گلیلیو کو انہوں نے وہ پنش کیا اور بہت سارے سائنٹسٹ کو جلا دیا، ٹارچر کیا، اور اس لیے کہ یہ سارے لوگ اسلام سے چیزیں لے کے آ رہے تھے. چنانچہ جو لوگ اسلامک کتابوں سے وہ چیزیں چراتے تھے تو وہ اس کو ہائڈ کر دیتے تھے، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ اگر ہم اس کا سورس ظاہر کر دیں گے کہ ہم نے مسلمانوں سے لیا تو ہماری تو وہ ہو جائے گی، ہماری انکوزیشن ہو جائے گی، ہمیں ٹارچر کرنے لگیں گے ہمیں. تو اس لیے اس کو چھپا دیتے تھے. کوپرنیکس نے بھی یہی کیا، اور بھی لوگوں نے ایسا کیا. بہت سارے لوگ ہیں جس کو میں نے اپنے آرٹیکل میں تذکرہ کیا ہے. تو کتنے لوگوں نے پڑھا ہے آرٹیکل میرا، جس کا نام ہے، کیا نام ہے؟ بلائنڈ اسپاٹس نہیں، اس سے پہلا والا نہیں. بلائنڈ اسپاٹس آف ماڈرن ایجوکیشن کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ 1 2 3 4 5. تو بات یہ کہ میں لیکچرز جب دیتا ہوں تو اس پس منظر میں کہ تم لوگ پڑھ رہے ہوگے میری باتوں کو، تاکہ یعنی اس بنیاد پہ آگے بڑھیں، ورنہ ایک ہی بات کو سمجھانا ذرا مشکل ہوتا ہے بار بار. اور بہت ساری باتیں ہیں جو کہ سمجھانے کے ہیں. تو یہ میرے آرٹیکلز جو ہیں اس میں بہت ساری، کوئی بھی آرٹیکل ایسا نہیں ہے جس میں جو ہے وہ نارمل بات جو مشہور عام ہے وہ ہو رہی، بلکہ ہر میں میری کچھ ڈسکوریز ہیں کہ دنیا میں جو تم لوگوں کو سکھلایا گیا وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس ہے. اگر کچھ سیکھنا ہے تو خود پڑھنا ہوگا، یعنی صرف میری باتیں سننے سے نہیں ہوگا، بلکہ کچھ غور کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. تو بہرحال سائنس کا مقصد یہ تھا. اچھا، ان لوگوں نے یہاں سے مسئلہ شروع کیا اپنی بحث کا کہ سائنس اور ریلیجن تو الگ چیزیں ہیں، اور یہ ہم کیسے ڈیمارکیشن پرابلم، کیسے ہم یہ اسٹیبلش کریں کہ یعنی کون سی چیز سائنس ہے اور کون سی چیز دین ہے، ان دونوں میں فرق ہم کیسے بتائیں، کیسے ہم ڈسکور کریں، کیسے ڈفرینشیٹ کریں. اگر ایک جملہ میں نے کہا تو یہ سائنٹیفک جملہ ہے، اور یہ میں نے جو دوسرا جملہ کہا یہ ریلیجس ہے، اور ان دونوں میں فرق کیا ہے. یہاں سے انہوں نے کام شروع کیا. ابھی بھی اسی مسئلے پہ اٹکے ہوئے ہیں کہ یہ تو پہلے ہی سے انہوں نے طے شدہ بات ہے کہ سائنس الگ چیز ہے اور ریلیجن الگ چیز ہے، اس کو تو ہم کوشچن کر ہی نہیں سکتے. اب سوال فلاسفی آف سائنس کا یہ ہے، اور سائنٹیفک میتھڈالوجی کا، کہ وہ کون سی چیز ہے جو سائنس کرتا ہے جو ریلیجن نہیں کرتی ہے. اب چونکہ انہوں نے یعنی اس کو کہتے ہیں کہ وہ یعنی پہلے ہی سے وہ جو سائنس کو سمجھنے کا جو طریقہ تھا اس کو بند کر دیا دروازہ، اس کے بعد اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کیسے سائنس کو کیسے ڈیفائن کیا جائے. چنانچہ 100-200 سال گزر گئے ہیں، بلکہ اس سے بھی اوپر ہو گیا ہے، اور اس کے نتیجے تک نہیں پہنچے ہیں. تو ساری کی ساری ماڈلنگ، اور یعنی اکانومیٹرکس میں بھی یہی مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ دراصل یعنی ریگریشن میں اگر ہمیں نظر آئے کہ اچھا ایف ڈی آئی جو ہے وہ بڑھتا ہے تو جی این پی بڑھ جاتا ہے، ڈیٹا اگر ہمیں یہ بدلائے، تو یہ ایک اشارہ ہے، یعنی ایک چیز ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے، یہ ایک کسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اب وہ حقیقت کیا ہے، اس تک پہنچنے کا نام ہے، یعنی اس تک پہنچنے کا کام ہے. تو وہ وہیں پہ چھوڑ دینا کہ اچھا یہ جو ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہی سب کچھ ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. اچھا R² ہائی ہو گیا تو ہمارا ریگریشن کامیاب ہو گیا، اس کا یہ انٹرپریٹیشن ہے، یہ غلط فہمی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، نہ ہوتا ہے. تو ہر میدان میں کرنے کے لیے بے شمار کام ہے، ریسرچ بہت امپورٹنٹ ہے. اور اوپر سے بات یہ ہے کہ اس میں کوئی یعنی ہمیں یعنی
جو ایک پرابلم ہوتا تھا کہ ہمیں یعنی بہت ساری لرننگ کرنی ہے پہلے، اس کے بعد جا کے ہم کوئی نئی ریسرچ کریں گے، تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ وہ لرننگ نہیں بلکہ وہ جاہلیت ہے. تو ہم زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے، اور اگر زیرو سے سٹارٹ کریں گے تو ہم بہت آگے ہوں گے ان لوگوں سے جو نگیٹو پوزیشن میں ہیں. تو مگر پھر بھی کام تو کرنا پڑتا ہے، کام کیے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، بہت سارا کام کرنا ہے، اور کام کر کے ہم بہت آسانی سے بہت اسٹرانگ اور پاورفل اور پازیٹیو ریزلٹس لا سکتے ہیں، جو کہ ہماری امت کے لیے رہنمائی کا سبب بنے. تو اب میں بیسیکلی پوچھتا ہوں کہ کون لوگ کیا کیا کر رہے ہیں، تاکہ اس میں کچھ بتلا سکوں. تمہارا کیا نام ہے؟ ہاں ہاں، یہ عتیق الرحمان مانیٹری تھیوری پہ کچھ کام کر رہا ہے، اور اس کو میں نے اس کے ساتھ اٹیچ کیا ہے. کیا نام ہے اس کا؟ ہاں، محمد ندیم حنیف. وہ بھی مجھ سے اکانومیٹرکس پڑھ چکا ہے، وہ اسٹیٹ بینک میں ہے. تو اس نے جو بات بتلائی ہے وہ یہی ہے کہ پریکٹیکل تم اگر اکاؤنٹس وغیرہ دیکھو گے تو تمہیں ریئل ورلڈ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، اس سے تمہیں باتیں سمجھ میں آئیں گی کہ ریئل ورلڈ میں کیا ہوتا ہے، جو ماڈلز میں نہیں آتی ہیں. اور پھر جب ریئل ورلڈ کے بارے میں بات پتہ چلے گی تو جو ماڈل تم بناؤ گے وہ صحیح ہوں گے. دے ول بی بیسڈ آن ریئلٹی ایز اپوز ٹو فالس تھیوریز. اچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ غلام غوث. ہاں، تم کس چیز پہ تھیسس لکھ رہے ہو؟ میں سر گروتھ ماڈل پہ کر رہا ہوں. کیا چیز؟ گروتھ ماڈل پہ. یہ کیا ہوتا ہے؟ سر یہ جو اکنامکس میں بنائے جاتے ہیں گروتھ ماڈل، جو ڈفرینٹ ویریبل لے کے لوگ بناتے ہیں، ان کے پروسیجرز کیا ہیں اور کس طرح ہے. میں ابھی اس پہ لٹریچر کا ٹھکا ہوں، اور ان کو ہمارا خیال ہے کہ اس جو پروسیجر یوز کیا جاتا ہے ہم اسے چیلنج کر کے بھی بیٹر چیز اس میں دیکھیں گے کس طرح سے اس کو لے کے جائیں. جس طرح سر سلائی اینڈ مارٹن ہے، بیرو ہے، ان کی وہ پوری زندگی اس پہ گزار دی، لیکن ہم پھر بھی انہی کے آرٹیکلس کو ساروں کو لے کے ان میں دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے پروسیجر کہاں پہ غلط ہو رہے ہیں کیا. اس میں تمہارا ایڈوائزر کون ہے؟ سر اس میں ڈاکٹر سعود صاحب، میں ڈاکٹر عتیق صاحب ہوں. سر وہ بھی آپ کو پریزنٹیشن دینی ہے، ہم تیار کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ گروتھ فی نفس ہی بیکار خیال ہے، یعنی گروتھ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. جو جی این پی پر کیپٹا جو ہے یہ بہت نقصان دہ ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اگنورڈ ہیں. تو جو اصل چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں وہ تو ہم کر نہیں رہے ہیں. تو جو چیزیں ہیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے جو امپورٹنٹ ہیں. گروتھ سے تو بہت نقصان ہو رہا ہے دنیا کو، کیونکہ ساری دنیا تباہ ہو رہی ہے اور ہم کہیں گروتھ ہو رہی ہے. وہ ایک بہت اچھا سا کارٹون تھا کہ کچھ بینکرز جو ہیں وہ ایک غار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، لکڑیاں جلائی ہوئی ہیں، اور وہ ٹیٹڈ بزنس سوٹس ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہاں دنیا تو ہم نے تباہ کر دی مگر گروتھ بہت زبردست کی جب تک ہم کر رہے تھے. قاسم ہاں، میں بھی ابھی کمپنی کی تیاری بھی کر رہا ہوں ساتھ میں. اچھا ٹھیک ہے. تم اکانومیٹرکس میں ہو، ایم فل. پرائیویٹ سیونگ کا تمہیں کیسے خیال آیا؟ کیا چیز؟ کس چیز میں یعنی؟ اچھا، یہ تمہیں کس نے آئیڈیا دیا؟ ڈاکٹر عتیق کے ساتھ ہوئی. اچھا. اور میں آؤٹ لائن ڈیٹیکشن بھی کر رہی ہوں فار اسکیو ڈسٹریبیوشن. یہ کس کے ساتھ کر رہی؟ ڈاکٹر عتیق کے ساتھ.
मैं इकरा और تم بھی اکانومیٹرکس میں ہو گئے؟ سر میں انوائرمنٹ اینڈ اکنامک گروتھ کا کیس لے کے اس پہ ہیٹروجینیس پینل میتھڈس پہ کر رہی ہوں جس میں اسٹرکچرل بریکس اور کراس سیکشنل ڈیپینڈنس کو ہم چیک کریں. تم اکانومیٹرکس کی اسٹوڈنٹ؟ سر سیکنڈ جنریشن پینل ڈیٹا کو کر کے اس میں اکانومیٹرک ایشوز کو بیسیکلی ڈسکس کر رہا ہوں. ہمارا کون سر ایڈوائزر؟ میں ڈاکٹر عبدل جلیل کے ساتھ کر لیتی ہوں. وہ تو ہمارے پاس آ رہے ہیں، 15 جون سے جوائن کر رہے ہیں. اچھا کورس وقت کے لیے. کمپیریزن آف اچھا سمجھتا نان پیرامیٹرک ریلیشن ایسٹیمیٹر کیا ہے؟ نان پیرامیٹرک ریلیشن ایسٹیمیٹر کو کمپیریزن کرنا انسٹیٹیوٹ ہے. کون تمہارے ایڈوائزر کون؟ سر ڈاکٹر پی. جی تم کون سے ڈپارٹمنٹ میں؟ اس کو چھوڑ دو، یہ بہت گھسا ہوا ٹاپک ہے، ہزاروں لوگوں نے کیا ہے اور اس میں کوئی رزلٹ نہیں نکل سکتے. کیا چیز؟ کس کے ساتھ؟ امین فاطمہ سر ایکسپورٹ ریٹ گروتھ ہائپوتھیسس ہے، اس پہ سپر ایکسوجینائٹی انالیسس کرنا کیس آف پاکستان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ ڈاکٹر کے predicting house price determined by using semi-parametric regression, hedonic price model, and generalized iterative model, and also testing data and training data, and supervisor is Dr. Zaidah. سر جے بات سر آر ٹائپ ماڈلنگ کرنا انٹرسٹ ریٹ ڈیٹرمنٹس. کیا چیز؟ آر ٹائپ ماڈلنگ کرنا انٹرسٹ ریٹ ڈیٹرمنٹس. انٹرسٹ ریٹ ڈیٹرمنٹس کے لیے. اوکے سر. سجاول جو تھا ٹاپک ہے سر ویٹڈ ایوریج لیسٹ اسکوائر ٹیکنیکس. بیسیکلی ٹو انکارپوریٹ انسرٹینٹی ویریشن ماڈلس. ڈاکٹر عتیق صاحب کورس وقت کے لیے. سر محمد سپلائی سر اسکیم کو بریکنگ ان دی بزنس آف کامرشل ٹرانسپورٹیشن. کس کے ساتھ کرنا؟ ٹھیک صاحب. سر خیر بخش سر ایف ڈی آئی سر اس کے سر ڈیٹرمنٹس پاکستان کے سر کمپیئرنگ نائبرنگ برکس کنٹری. سر کور میں سے فوڈ سیکیورٹی کمپیریزن سیمی پیرامیٹرک پیرامیٹرک اینڈ نان پیرامیٹرک ڈاکٹر زائدہ. اچھا ایک تو میرا ایک ویب سائٹ ہے ٹرپل آئی اسٹوڈنٹ گائیڈ. اس میں یہاں پہ مل جائے گی مجھے شاید.
اچھا یہ تو ہے اسٹوڈنٹ گائیڈ ویب سائٹ، اور اس میں جو ہے وہ کامن مسٹیکس. اس کو غور سے پڑھ لو کہ اس میں جو پرابلمس کامنلی ہوتے ہیں اسٹوڈنٹس کی تھیسس میں، جو ایئرز آف ایکسپیرئنس سے پتہ چلے ہیں اور ابھی بھی وہی ہوتے رہتے ہیں، تو ان کو اوائڈ کرو اپنی ریسرچ میں. اس میں آگے یہ پروپوزل رائٹنگ، اس میں خاص طور پہ اکانومیٹرکس کی بھی مسٹیکس ہیں جو تھوڑی سی سٹل ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں. چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جیسے وہ انکم، یعنی چھوٹی موٹی سے مراد کہ سمپل سی چیزیں ہیں، مگر اس کے باوجود لوگ اس کو سمجھتے نہیں اور غلط سلط اکانومیٹرکس کر جاتے ہیں. تو ایک تو اس کو پڑھنے سے، جیسے یہ کمپیریزن آف ایفیشنسی آف اسلامک بینکس اینڈ نان اسلامک بینکس، یہ اصل میں یہ کام کیا نہیں جا سکتا ہے کیونکہ دیر از ٹو فیو آف دیم، ٹو فیو آف دی ادر، ڈیٹا اس پہ ہے نہیں. یعنی آدمی ایکسرسائز تو کر سکتا ہے مگر ہیٹروجینیٹی اتنی زیادہ ہے کہ یعنی مثلاً ہم کہیں کہ اچھا کمپیریزن آف دا لیفٹ ہینڈ سائڈ اسٹوڈنٹس ود دا رائٹ ہینڈ سائڈ اسٹوڈنٹس، تو اب یقیناً اس میں کوئی رزلٹ نکل آئے گی، یعنی شاید ان کے گریڈز زیادہ ہوں، ان کے گریڈز کم ہوں، مگر یہ کس وجہ سے ہے کچھ پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ یہ جو ہے یہ گروپ میں کوئی کامن فیچر نہیں ہے کہ وہ کامن فیچر جو ہے وہ ڈرائیو کرے ڈفرینسز کو. اسی طرح سے یہ اسلامک بینک اور یہ کمرشل بینک، اس میں اتنا فرق ہے نہیں. ایک ہوتا ہے یعنی ایک گروپ بہت سملر ہے، دوسرا گروپ ایک دوسرے سے بہت سملر ہے، تو پھر اگر ان دونوں میں کوئی فرق ہے تو ہم کہیں گے کہ اچھا اس میں گروپ ڈفرینسز ہیں. مگر اگر سب چیزیں آپ اس میں ایک دوسرے سے ملی جلی ہیں، ہم کہیں گے اچھا آڈ نمبر اسٹوڈنٹس اور ایون نمبر اسٹوڈنٹ میں کیا فرق ہے، تو کوئی فرق نہیں ہے، یعنی دے آر دا سیم. تو اب ہاں فرق تو نکلیں گے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی فرق، یعنی ہم کیلکولیٹ کریں گے تو فرق نکلیں گے، مگر اس فرق کا کوئی کاز نہیں ہے کہ سوائے اس کے کہ میں نے رائٹ ہینڈ سائڈ اسٹوڈنٹس کو ایک گروپ میں ڈال دیا اور لیفٹ ہینڈ اسٹوڈنٹ. تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا اچھا اس کا گریڈ کیوں ہائر ہے، اب ہم ڈھونڈتے رہیں گے اس کا کوئی ریئل، یعنی وہ اپیئرنس میں ایک ڈفرینس ہے مگر ریالٹی میں اس کا کوئی کاز ہے نہیں. تو یہی مسئلہ ہوتا ہے جب اپیئرنس اور ریالٹی کے فرق کو نہیں سمجھا جاتا ہے تو پھر کوئی بھی ڈفرینس جو ہے وہ سگنیفیکنٹ بن جاتا ہے، اس کا کوئی سبب نہیں ہوتا. تو اسلامک بینکس اور کنونشنل بینکس میں آپس میں جو ہیٹروجینیٹی ہے وہ بہت زیادہ ہے، ایک دوسرے میں فرق بہت کم ہے، تو اس لیے اس کو گروپ کرنے سے کوئی نتیجے تک پہنچا نہیں جا سکتا. تو یہ ایک بات ہے، اس طرح کی ہزاروں باتیں ایسی ہیں جو غلطیاں کریٹ کرتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا تم سب لوگوں کو یعنی مختلف قسم کے ٹاپکس ہیں سوائے یہ عتیق الرحمن کے جس کا ریئل ورلڈ سے کوئی تعلق ہے، باقی سب جو ہیں وہ ایک طرح سے ٹول لرننگ ایکسرسائزز ہیں. یہ اچھا اکانومیٹرکس میں یہ ٹول ہے، اس کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں. مین ود اے ہیمر ایوری تھنگ لکس لائک اے نیل. تو ٹھیک ہے، یہ بھی اس میں کوئی خاص مذاقہ نہیں ہے، اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ٹولز کو استعمال کرنا سیکھنا چاہیے، مگر اس سے کچھ ہوگا نہیں، یعنی خاطر خواہ رزلٹ نہیں آئے گی. تو کوئی یعنی یو ول ناٹ لرن اینی تھنگ اباؤٹ دا ریئل ورلڈ. تو جو چیز ہے جس سے ریزلٹس نکلتی ہیں وہ ڈیٹا ویژولائزیشن ہے. اس کے بارے میں ایک کورس ہو رہا ہے اگلے سیمسٹر میں، جس میں آر بھی پڑھایا جائے گا. اصل میں جو بیسک پرابلم ہوا وہ یہ کہ ویسٹ نے نالج کیا ہے اسی کو ری ڈیفائن کر دیا اور اس کو غلط کر دیا. یعنی نالج کیا ہے اس کو وہ نہیں سمجھ سکے، اور چنانچہ انہوں نے جس چیز کو نالج کہا وہ نالج نہیں ہے بلکہ اگنورنس ہے. اسی کی وجہ سے
اگنورنس میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے. تو ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو پناہ مانگتا ہوں علم لا ینفع، اس علم سے جو کوئی نفع نہ دے، اور طلب کرتا ہوں اس علم کو جو نفع دیتا ہے. تو ہم کو یوزفل نالج تو چاہیے اور یوزلیس نالج سے پناہ مانگنی چاہیے. تو اس وقت مسئلہ یہی ہے کہ پناہ کیوں مانگی، کیونکہ وہ خراب کر دیتا ہے. تو تم لوگوں کے دماغوں میں بے شمار کچرا بھر دیا گیا ہے. تو اس لیے اب اس کو اس کے زہریلے اثرات سے کیسے بچیں، یہ بھی ایک مرحلہ ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ اسٹارٹنگ فرام گراؤنڈ زیرو، تو وہ تو بہت آسان ہے، پھر اس میں صحیح نالج دی جا سکتی ہے. ایک یہ ہے کہ اسٹارٹنگ ود ہیوج نمبرز آف رانگ آئیڈیاز. تو اب اس کو پہلے وہ زہر نکالنا پڑتا ہے، پھر جا کے کوئی نئی چیز جو ہے وہ اس میں ڈالی جا سکتی ہے. تو اس کی جو اصلی چیز ہے کہ کوئی بھی نالج ہو اس کے ذریعے سے یعنی اس کا دل پہ اثر ہونا چاہیے. یہ پہچان ہے. نالج جو یوزفل ہے وہ نالج اس کا دل پہ اثر ہے. سمپل سی پہچان ہے. تو جس نالج کا دل پہ اثر نہیں ہوگا بیکار ہے. اب دل پہ کیسے اثر ہوگا؟ اکانومیٹرکس کی نالج کا ہو سکتا ہے اگر ہم اس میں دراصل بات یہی کہ جو ڈیٹا ویژولائزیشن ہے وہ ڈیٹا کو آپ کو دکھلا دیتا ہے. اچھا، آپ لوگ ریگریشن رن کرتے ہیں اور کبھی ڈیٹا کو پلاٹ کر کے نہیں دیکھتے ہیں، تو جو ڈیٹا بتلا رہا ہے وہ اس کو ڈیٹا کو بولنے کی چانس ہی نہیں ملتا ہے، موقع نہیں ملتا ہے. اصل میں آپ کا دل جو ہے وہ ڈیٹا کو پہچان سکتا ہے کہ کیا بتلا رہا ہے. اور اس کو میں پروف بھی کر سکتا ہوں، میں نے کیا بھی کہ آپ کو میں ڈیٹا دکھلاؤں گا، آپ کو اس کے فوراً بتلا دیں گے بغیر کسی انالیسس کے یہ ڈیٹا میں کیا بتلا رہا ہے. اور اگر ڈیٹا دیکھیں گے نہیں تو پھر آپ اندھے ہیں. پھر آپ اپنے ماڈل کے ذریعے سے ڈیٹا سے جو کچھ بھی چاہیں بلوا دیں، کیونکہ وہ ماڈل جو ہے وہ اس کے اندر دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اور یہ بھی ہم پروو کر سکتے ہیں کہ کسی بھی ڈیٹا کو اٹھاؤ اور اس سے کوئی بھی کنکلوژن نکلوا دو. اس میں ہم میں نے میری اسٹوڈنٹ نے تھیسس بھی لکھی ہے، ہاؤ ٹو گیٹ دا ریزلٹ یو وانٹ یوزنگ کو انٹیگریشن ٹیسٹ. جو بھی مرضی ہے آپ کو پہلے سے آپ بتلائیں کہ آپ کو یہ کرنا ہے، میں آپ کو بتلاؤں گا کہ یہ ٹیسٹ کر دو، تمہیں جو تم چاہتے ہو وہی پتہ چل جائے گا. مگر اگر آپ ڈیٹا کو گراف کر دیں، ویژولائز کر دیں صحیح سے، تو پھر وہ آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا. تو مگر ویژولائزیشن کسی کو آتا ہی نہیں، اس لیے کہ اندھا رکھا گیا ہے لوگوں کو ڈیلیبریٹلی. تو نالج جو سیکھتا ہے اس سے وہ یعنی اسٹوڈنٹ کچھ کرنا سیکھتا ہے. یعنی جس طرح سے ڈرائیونگ ہے، تو when you have the knowledge تو you can drive a car. If you don't have knowledge you can't drive the car. تو یہ اصل جو نالج ہے وہ یہ ہے جو جس سے انسان کچھ چیز سیکھ جاتا ہے. پھر وہ جب وہ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو you know that you are learning، کیونکہ اپنے اندر دل کی ترقی دیکھتے ہیں اپنی. یعنی آج میں نے گاڑی چلائی، پتہ چلتا ہے، تو اس میں پھر اسٹوڈنٹ کو انٹرسٹ بھی ہوتا ہے. اور اس میں وہ اور ایسے ہی آپ کو اگر گاربیج رٹائی جا رہی ہے کہ اچھا بھائی پائی از اکول ٹو 3.14159 اور اس کو رٹتے رہتے، تو پھر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر وہ انٹرسٹ بھی نہیں لیتا ہے، اور جو چیز سکھلائی جا رہی ہے وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ وہ سکھلائی جائے. اور پھر وہ اسٹوڈنٹ کے دل پہ یہ اثر ہوتا ہے کہ یہ ساری نالج ایسے ہی ہے. اس میں یہ جو باتیں ہیں نا، اس کا اثر یہ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کی سائیکالوجی پہ، اور یہ سب لوگوں کے ساتھ ہے کہ الٹیمیٹلی یعنی شروع میں جب اسٹوڈنٹس آئے تو ان کے دل میں
انتھوزیازم ہوتا ہے کہ ہم نالج سیکھیں گے مگر اور اس سے ہم کچھ کریں گے اور دنیا بنائیں گے. پھر ان کو جو بتلایا جاتا ہے وہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یہ ہے تو بہت اچھی چیز مگر میرے بس کی بات نہیں ہے اس کو سمجھنا. تو اب پھر وہ اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ چلو کسی طرح سے گزارا کر لیتے ہیں. مقصد اب علم کے حصول کا یہ نہیں ہے کہ میں علم حاصل کروں، بلکہ کسی طرح سے ٹیچر کو دھوکہ دے دوں کہ میں نے سیکھ لیا ہے تاکہ میں پاس ہو جاؤں. اور پھر یہ خیال کہ جو ٹیچنگ کی جا رہی ہے اس سے کوئی میرا فائدہ بھی ہو سکتا ہے، یہی ذہن سے ختم ہو جاتا ہے. اور یہ کہ مجھے سوچنا چاہیے، وہ بھی اس کی بھی مشق ختم ہو جاتی ہے کہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے لرننگ میں. تو یہ سب یہ ایک میوچولی یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. یعنی اس میں اس کی بھی فالٹ ہے کہ جو طریقہ تعلیم اختیار کیا جا رہا ہے اور جو مٹیریل سکھلایا جا رہا ہے وہ واقعی بیکار ہے، اس لائق نہیں ہے کہ اس کو رٹا جائے. اور چیزیں ہیں سیکھنے کی جو قیمتی ہیں اور جن سے ہماری زندگی پہ بھی فرق پڑ سکتا ہے اور ساری دنیا میں بھی فرق پڑ سکتا ہے. تو ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. اور یہ 2-3 چیزیں ہم لوگ کر رہے ہیں یہاں جو جس میں ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جو کنونشنل نالج ہے وہ بھی پڑھا دیں، کیونکہ اس وقت اس سے چارہ نہیں. اور ساتھ ساتھ جو اصلی چیزیں ہیں سیکھنے کے لائق وہ بھی پڑھا دیں. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ گروپس بنا کے آئیں اور جو تھیسس یعنی سپروائزر کے ساتھ اور ڈسکس کریں. تو ہم لوگ اس میں کوشش کریں گے ٹھیک ہے وہ تھیسس سے وہ ریکوائرمنٹ بھی پورا ہو جائے کہ جو ایک رسم دنیا ہے اور ایک فارم ہے جو کہ فالو کرنا پڑتا ہے وہ بھی ہو جائے اور اس میں کچھ ریالٹی کی بھی ٹچ آ جائے. تو بہت زمانے سے میں اس کام میں لگا ہوں کیونکہ اگر اسٹوڈنٹس ہم صرف ریئل ورلڈ کریں گے کام تو چونکہ وہ اس فیلڈ سے میچ نہیں کرتا ہے جو پڑھایا گیا ہے تو وہ کسی کو نہ سمجھ میں آئے گا، نہ وہ کہے گا کہ یہ اکانومیٹرکس ہے نہ وہ اکنامکس ہے، کیونکہ اس کو پہچانے گا نہیں. تو ہم کو اس کو اتنا اس کے اندر کنونشنل چیزیں ڈالنی پڑتی ہیں کہ وہ ایکسیپٹیبل ہو جائے. ساتھ ساتھ ہم اس میں انوویشنز بھی ڈال سکتے ہیں جس کے ذریعے سے وہ ریئلسٹک بھی ہو جائے. تو یہ ڈیلیکیٹ بیلنس ہے. اگر ان دونوں میں کہیں پہ یعنی تعارض ہوتا ہے جیسا کہ ہوتا ہے، دونوں میں کانفلکٹ ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے آپ کنونشنل کی طرف کر لیں کیونکہ آپ کو ڈگری حاصل کرنی ہے. تو میں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا ہوں. بس یہ ہے کہ ہاں ڈگری حاصل کر لو مگر بات تو سمجھ جاؤ کیا ہے، تو آگے جا کے پھر ریئل ورلڈ انالیسس بھی کر سکتا ہے. اس میں مروب نہیں ہونا. اصل بات یہ کہ دل جو ہے نا وہ یہ اہل مغرب کے غلبے سے ٹوٹ گیا ہے اور یہی ہمیں یعنی جھوٹی جھوٹی کہانیاں سکھلائی گئی ہیں، سنائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ دل برداشتہ ہوئے. ابھی یہ 200 سال تک پچھلے 200 سال تک مغرب کا عروج رہا ہے اور اب ان کا دم ٹوٹ رہا ہے. تو 200 سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے جو ہے وہ 600 سال اسلامک اسپین میں جو ہے وہ حکومت کی اور 1000 سال تک مسلمانوں کی ساری دنیا میں عروج رہا. تو 200 سال میں یہ تو کوئی بات نہیں ہے. پھر سے زمانہ بدل رہا ہے. اگر ہم لوگ محنت کریں گے جو اصل میں یہ علم ہی ہے جس کے اصول سے مسلمان جو ہے وہ دنیا میں سب سے آگے بڑھے اور اسی علم کے ترک کرنے کی وجہ سے آج ہم لوگ جو ہے وہ مفلوق الحال ہیں. تو باپ کا علم اگر بیٹے کو ازبر نہ ہو پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کرو. تو
بہت ساری چیزیں تھیں. یہ سائنس ہمارے آباء و اجداد نے ایجاد کیا تھا, آج ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوتا ہے, مگر پھر بھی یعنی چونکہ یہ ہماری میراث کی چیز ہے, اس لیے ہمارے گھر کی چیز ہے, اس لیے اس کو پہچان سکتے ہیں ہم کہ یہ کیا ہے. اور وہ انہوں نے ابھی تک نہیں پہچانا کہ یہ کیا ہے, کیونکہ یہ ان کے گھر کی چیز ہے نہیں. تو بہت سارے وائڈ اوپن میدان ہیں جس میں بہت بڑے بڑے کارنامے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں, اور جو منتظر ہیں کہ کوئی اس کو سنبھالے میراث کو, تو پھر ہم اس کو دکھلائیں گے. جیسے کہ اس نے کہا ہے کہ پھر یہ پیدا ہو سکتا ہے انداز گلستان. آگ پھر وہ جو ابراہیم کا موت ہے, ہاں کر سکتی ہے اللہ. صحیح, آج پھر وہ اگر ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی ہے, انداز گلستان پیدا. اللہ تعالیٰ میں, اللہ کی قدرت میں, اللہ کے دین میں یہ جو علم کا خزانہ جو ہمیں دیا گیا ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں, اس میں کوئی فرق نہیں آیا. فرق ہمیں آیا, ہم نے ہی اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لی ہیں, اور دنیا کی لالچ نے ہمارے دلوں کو خراب کر دیا ہے. اور ہمیں یہی سبق پڑھایا گیا. ہماری اکنامکس کیا پڑھاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ لالچی ہے, اور اس کا مقصد ہی زندگی ہی ہے کہ کھانا کھائے, سب سے زیادہ میکسیمائز کر لو اپنے کھانے کو, صبح شام رات کھاتے رہو, یہ مقصد ہے زندگی کا. بھلا بتاؤ. اور اس سے یہ تو ان کا کہنا ہے, یہ تو ان کی حماقت ہے, مگر ہماری حماقت یہ ہے کہ ہم اس ایسی بے وقوفی کی بات کو تسلیم کر لیں. تم کچھ کہہ رہی تھی؟ جیسے آپ نے کہا ہے کہ یوٹیلیٹی کا اس کو میکسیمائز کرنا, ہاں ہمیں پتہ بھی ہے کہ یہ تھیری جو ہے غلط ہے. ہاں بالکل. ٹھیک ہے, لیکن اس کے باوجود اسی تھیری سے ہم ریلائی نہیں کرتے, وہی کورسز اب تک پڑھائے جاتے ہیں. صحیح ہے بالکل. اب جو جیسے آپ نے پچھلے لیکچر میں کہا تھا کہ سولو گروپ تھیریز کا, اور اس کے علاوہ رومنس کا آپ نے بتایا تھا, تو مطلب اب ہم نے جو فرسٹ سیمسٹر میں میٹرو کا کورس پڑھا تھا, گروتھ تھیریز انہی میں سے ہی پڑھی. صحیح ہے. ٹھیک ہے, اب گروتھ تھیریز ہم نے پڑھی ہے, لیکن ساتھ ساتھ اس کی ہمیں جسٹیفیکیشن یہ نہیں دی تھی کہ یہ ان کی یہ پوزیشن تھی, تو ان میں اصل چیز جو ہے وہ کیا تھی. تھیری تو کوئی گروتھ جیسے رومن نے لکھی تھی یا کسی بھی بک میں تھی, وہی ہمیں مطلب کو بتا دی گئی. یہ چیز تو مطلب ہم آپ سے ہی سن رہے ہیں نا کہ ان میں یہ فالس تھے, مغرب کا یہ روم تھا, یہ چیز تھی. لیکن اس کی پھر مطلب آپ انڈیکیشن کے لیے وہ باقی ٹیچرس کو بھی تو مطلب وہ سارا کچھ کرنا چاہیے, ساتھ ساتھ ہمیں باقی ٹیچرس کو بھی میں آہستہ آہستہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. دیکھو ٹیچرس کو پرسویٹ کرنا زیادہ مشکل ہے, کیونکہ ان کا بہت سارا انویسٹمنٹ ہے. ہم لوگ کو تو پرسویٹ کرنا آسان ہے, وہ کہا ٹھیک ہے, ہم تمہارے کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یعنی تمہارے اپنا اس میں کوئی اسٹیک نہیں ہے نا, تو اس لیے آسان ہے اس کو ریجیکٹ کرنا. مگر ان لوگوں نے تو اس پہ کئی سال محنت کر کے سیکھا ہے. اب میں کہوں کہ یہ تم نے جو سیکھا سب گاربیج ہے, تو وہ آسانی سے تو نہیں مانیں گے. ہاں بالکل چاہیے. تو تم لوگ کو پڑھنا ضروری ہے نا. میں تو تم لوگوں کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگ جا کے ٹیچرز بنو گے. اب تم لوگوں کو وہ تھیوری پڑھنا ضروری ہے, کیونکہ تم اگر اس کا کہو گے کہ یہ غلط ہیں, تو تم کو بتلانا پڑے گا نا کہ یہ کیوں غلط ہیں, تو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے. ورنہ اگر تم کہو کہ یہ غلط ہے بغیر جانے ہوئے, تو لوگ تمہاری باتوں سے انکار کر دیں گے. ویسے یہ ایک بہت کامن مسٹیک ہے جو میرے اسٹوڈنٹس اکثر کرتے ہیں, کہ میں تو یہاں پہ بیٹھ کے کہہ سکتا ہوں کہ ساری اکنامکس غلط ہے, مگر وہ اسٹوڈنٹس جا کے کہہ دیں تو ان کی پٹائی ہو جاتی ہے. تو اکثر ہوتا ہے یہ. تو میں کہتا ہوں بھائی ذرا احتیاط کرو, میری ساری باتیں ایسی نہیں ہیں کہ تم اس کو دہرا سکو. نہیں سر, یہ پھر ہم کوشچن بھی کرتے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اسد ایسے کہتے ہیں, تو ظاہر وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسد کا مطلب اگر کہتے تو جیسے آپ نے بتایا نا کہ اگر ہم کہیں کہ سولو جو ہے نا یہ غلط ہے, تو پیچھے سے ہمارے پاس جسٹیفیکیشن بھی ہو کہ کیسے یہ غلط ہے. بالکل صحیح ہے. تو وہی بات ہے, وہی سبھی مطلب یہ کہ اگر ڈاکٹر اسد کہتے ہیں سولو غلط ہے, تو ان کے پاس جسٹیفیکیشن بھی ہے, وہ بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ صحیح ہے. تو تم لوگوں کو یہ سب سیکھنا پڑے گا کہ ہم نے سب بچنے کی ٹرکس نکالی ہے نا. آپ کا فوری نام لے دیتے ہیں, اللہ چپ کر جاتا ہے. ٹھیک ہے بھی ایسا ہی ہوگا. صحیح ہے. تو ہاں میں چاہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو یعنی زیادہ فریکوینٹلی اور زیادہ 1-to-1 اور زیادہ 2-way
کانورسیشن ہو چھوٹے چھوٹے گروپس میں. تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بیسیکلی اگر 5-10 میکسیمم 10 اسٹوڈنٹس ایک گروپ بنا کے اور میرے سیکرٹری سے ٹائم لے لیں کہ ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں, تو پھر ہم لوگ 2-way کانورسیشن کر سکتے ہیں کہ اپنے جو کوشچنس ہیں اس کو کلیئر کرواؤ اور پھر ہم لوگ اس میں آگے بڑھ سکتے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کرنے کی ہیں. چلو اس وقت جو ہے وہ میں 2-3 موٹی موٹی باتیں بتلاتا ہوں جو. اچھا, بلائنڈ اسپاٹس آف ماڈرن ایجوکیشن کس نے پڑھی؟ ہاتھ اٹھاؤ ذرا اونچا اٹھاؤ. ہاں 1 2 3 4. ٹھیک ہے, تو باقی لوگ جا سکتے ہیں. میں ان 4 سے ڈسکس کرتا ہوں ابھی تھوڑی دیر کے لیے.